السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میرا نام آسیہ ہے۔ میں نے پرائمری اپنے محلے کے قریبی سکول سے کی، پھر میٹرک کے لیے میں اپنے شہر کے بڑے سکول میں چلی گئی۔ وہاں سے میں نے میٹرک کی۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور میرے 3 بھائی ہیں۔ میرے ابو وکیل ہیں، میری امی گھر کا کام کاج کرتی ہیں۔ میری بڑی بہنیں جو ہیں وہ ساری مجھ سے بڑی ہیں۔ میرے 3 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں نے جب اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کر لی، پھر میں نے فرسٹ ایئر کے لیے جانا شروع کر دیا۔ کالج جانے کے لیے میرے ابو مجھے چھوڑ کر آتے تھے۔ صبح جب ابو دفتر میں جاتے اور مجھے چھوڑ آتے، جب دوپہر کو چھٹی ہوتی تو میرے ابو مجھے لے کر آتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ جب میں نئی کالج میں گئی تو کالج میں جو پہلے لڑکیاں پڑھتی تھی ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا اور وہ میری فرینڈز بن گئی۔ وہ سب باتیں مجھ سے کیا کرتی تھی، پیار کی باتیں بھی میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اسی کالج میں ایک لیکچرار تھے جو تھے تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، لیکن میں بھی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ ہمیشہ میری ہی طرف دیکھتے رہتے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتے لیکچر دینے کے لیے تو ان کی نظر سیدھی میرے اوپر ہوتی تھی۔ بہت دیکھتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اکثر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا بھی دیا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، میرے ٹیچر تھے، میں بھی ہلکی سی مسکرا دیتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پھر جب میں ایف اے میں پہنچی، وہی لیکچرار تھے ہمارے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہوتے گئے اور مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا۔ ایک دن ہمارا ایک ٹیسٹ آیا۔ سب اسٹوڈنٹ لڑکیاں اور لڑکوں کو انہوں نے وہ ٹیسٹ دے دیا، لیکن میں نے اس دن چھٹی کی تھی۔ جب دوسرے دن میں کالج گئی تو مجھے انہوں نے کہا کل تو نے چھٹی کی تھی، اس لیے تو نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا۔ تو میں نے کہا سر مجھے آج دے دیں، میں ابھی تیاری کر کے آپ کو ٹیسٹ دے دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آج وہ میرے پاس نہیں ہے، گھر میں ہے، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دو، میں تمہیں گھر جا کر واٹس ایپ کر دوں گا۔ میں نے ان کو اپنا نمبر دے دیا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ تو کیا سینڈ کرنا تھا، انہوں نے اپنی ہی باتیں شروع کر دی۔ مجھے کہنے لگے میں بہت دیر سے تیری طرف مائل ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے پسند کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنے پیار کا اظہار میرے ساتھ کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن کالج میں گئی اور لیکچرار بھی کالج میں آئے ہوئے تھے۔ ان کا نام سر وسیم تھا۔ جب لیکچر سے فارغ ہو کر سب بچے چلے گئے، آخر میں نے بھی جانا تھا۔ اس دن میرے والد صاحب کو ذرا دیر ہو گئی۔ میں کالج میں باہر گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور لیکچرار بھی گھر کو جانے لگے۔ سر وسیم صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں جہاں آپ کے ابو کا دفتر ہے، تو وہاں سے آپ گھر چلے جانا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ جب میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھی تو انہوں نے کہا مجھ سے پیار کی باتیں شروع کر دی۔ محترمہ اگر تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں تجھے ایک پارک میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے ابو آ جائیں گے یا پھر میرے ابو وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ابو کو میسج بھی کیا تھا کہ ابو میں آ رہی ہوں، شاید نیٹ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرا میسج نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب میں نے ان کی بات نہ مانی اور وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بات تو آپ نے نہیں مانی، چلے یہاں سے جوس پیتے ہیں۔ چلے وہ جلدی سے اترے گاڑی سے اور نکل کر جوس والی دکان پر گئے۔ انہوں نے وہاں سے 2 جوس لیا اور لے کر میرے پاس آ گئے۔ پتہ نہیں رستے میں انہوں نے جوس کے ساتھ کیا کیا تھا، جیسے ہی میں جوس پیتی گئی تو میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے وہ لے کر وہاں سے چلے گئے، کسی بیابان علاقے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے میرے ساتھ جا کر ایسا کیا جو میں بیان کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے جب میں ہوش میں آئی تو میری قمیض بھی پھٹی ہوئی تھی اور میرا بقیہ لباس بھی پھٹا ہوا تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک نہیں بلکہ بہت ساروں نے مل کر بدکاری کی ہے۔ مجھے ہوش آیا اس ٹائم میں اپنے والد صاحب کے باہر دفتر میں جو بینچ تھا اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ میرے والد صاحب مجھے کبھی کالج میں ڈھونڈ رہے تھے اور پورے شہر میں۔ میرے والد صاحب سے مجھے ڈھونڈتے رہے، پھر وہ چلتے چلاتے اپنے دفتر کے پاس سے گزرے۔ وہاں پر میں پڑی تھی، مجھے لے کر گھر آ گئے۔ جب مجھے لے کر گھر آئے تو میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو میں نے سارا معاملہ پیش کر دیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو دوسرے دن میرے والد کالج میں گئے، لیکن وہ لیکچرار سر وسیم وہاں پر نہ ملے، اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے تھے ہی نہیں، وہ کسی دوسرے علاقے سے آتے تھے اور ان کے ایڈریس کا بھی نہیں پتہ اور ان کا نمبر بھی بند ہے۔ آج تک میرے والد صاحب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے والد صاحب نے مجھے کالج چھڑوا کر گھر میں بٹھا دیا ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بھی ایک دن اپنے والد کے طرح وکیل بنوں گی،
لیکن وہ سبھی میرے سپنے ہی رہ گئے اور میں گھر میں بیٹھ چکی ہوں۔ یہ سچا واقعہ اور حقیقت پر